آیت نمبر 22 سورہ معارج۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، صدق اللہ العظیم۔ اب اس سے پہلے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو اپنے انسانیت کے لیول سے بھی نیچے گر جاتے ہیں، تو فرمایا ان کی یہ حالت ہے کہ انتہائی دل کے کچے، بے صبرے، جب تھوڑی سی تکلیف پہنچے تو گھبرا جانا، جزا فضا شروع کر دینا، اور جب تھوڑی سی خیر بھلائی آ جائے، پیسہ آ جائے تو بخیل بن کے بیٹھ جانا، یہ ان کا وتیرہ ہے۔ تو اب آگے ان لوگوں کی صفات، علامات اور نشانیاں بیان کی کہ جو اپنے انسانیت کے لیول پر قائم رہتے ہیں، اپنے لیول کو بلند رکھتے ہیں، یعنی جس لیول پہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس لیول پہ رہتے ہیں، یعنی انسانیت والے لیول پہ رہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جو شخص انسانیت والے اپنے لیول کو برقرار رکھے گا تو وہ ایمان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو یعنی جو انسانیت کے لیول کو برقرار رکھ کے ایمان لاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ایمان کے سارے تقاضے ہیں وہ پورے کرتے ہیں اور اپنے اندر یہ جو صفات ہیں وہ لے کر آتے ہیں، اور پھر ان کا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو صلہ ملے گا، تو اس کو یہاں بیان فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا المصلین، مگر وہ جو نماز پڑھتے ہیں، یعنی جو نمازی ہیں وہ ایسے بے صبرے اور اسی طرح ناشکرے نہیں ہیں، بلکہ وہ انسانیت کے لیول پہ قائم رہنے والے اعلیٰ ترین لوگ ہیں۔ اب آگے ان کی پہلی صفت بیان فرمائی، الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہاں کل ان کی نو صفات بیان کیا۔ پہلی صفت بیان فرمائی کہ الذین هم، وہ جو کہ علی صلاتهم، اپنی نمازوں پر دائمون، ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، یعنی ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، دل کیا پڑھ لی، نہ دل کیا تو نہیں پڑھی، کسی مجلس میں تو پڑھ لی، گھر میں تو نہ پڑھی، ایسا نہیں۔ فرمایا کہ دائمون، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، نماز چھوڑتے نہیں ہیں۔ دوسری صفت والذین، اور وہ فی اموالہم، ان کے مالوں میں حق معلوم، مقررہ حق ہے، للسائلین، مانگنے والوں کے لیے، والمحروم، اور بے نصیبوں کے لیے، یعنی جو مانگتے نہیں ہیں۔ یعنی ان کے جو مال ہیں انہوں نے اپنے مالوں میں باقاعدہ طور پہ ایک مقرر حصہ رکھا ہوا ہے، اور جو ضرورت مند ہیں مانگنے والے ان کو بھی اس میں سے دیتے ہیں، اور جو مانگنے والے نہیں ہیں لیکن ان کو معلوم ہے کہ یہ سفید پوش ہیں، خوددار ہیں، مانگ نہیں سکتے لیکن ضرورت مند ہیں، تو وہ ان کو بھی دیتے ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص کر حصہ مقرر زکوٰۃ کا، یعنی وہ ادا کرتے ہیں۔ نمبر 3، اور اس سے یہ بھی دیکھیں واضح طور پہ معلوم ہو گیا کہ اگر مانگنے والا کوئی ہے تو اس کو بھی دینا چاہیے۔ مانگنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو یہ اصول بتا دیا نا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں چاہیے، اور اگر یعنی دینے کے ارادہ تو دے دیں، نہیں تو جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے اس کو ٹال دیں کہ بھائی نہیں ہے، لیکن اس کو جھڑکنا اور اس کو یعنی بھگانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تیسری صفت والذین، اور وہ یصدقون، جو تصدیق کرتے ہیں بیوم الدین، قیامت کے دن کی، یعنی قیامت پہ ان کا ایمان ہے دل سے، اور دل سے ایمان بھی ہے، زبان سے اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں، اور قیامت کے لیے تیاری بھی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس کا قیامت پہ ایمان ہوگا تو پھر اس کے لیے تیاری بھی کرے گا۔ نمبر 4، والذین هم، اور وہ من عذاب ربہم، اپنے رب کے عذاب سے مشفقون، ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوتے، بلکہ ہر وقت اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، یا قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے ہم مستحق نہ بن جائیں۔ اپنے آپ کو ہر گناہ سے، ہر برے کام سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی عذاب سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ گناہوں سے بچاتے ہیں۔ یہ سورہ فرقان کے آخر میں بھی کچھ صفتیں بیان کی ہیں، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما،
کہ وہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں یا اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کرتے، اس لیے کہ جہنم کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو یہاں بھی ایمان والوں کی چوتھی صفت بیان فرمائی کہ وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ ان عذاب ربہم، اس لیے کہ بے شک اس لیے کہ عذاب ربہم، ان کے رب کا عذاب غیر مأمون، بے خوف ہونے والی چیز نہیں ہے۔ یعنی وہ ایسی چیز نہیں کہ جس سے انسان بے خوف ہو کے بیٹھ جائے، نہیں، بلکہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اور عذاب سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرے۔ نمبر 5، والذین ہم، اور وہ جو کہ لفروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حافظون، حفاظت کرنے والے، یعنی اپنی جو ہے وہ عزت اور ناموس اور شرمگاہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو غلط استعمال نہیں کرتے، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، اور یا وہ کہ جن کے مالک وہ ان کے دائیں ہاتھ یعنی ان کی جو لونڈیاں ہیں ان سے وہ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، فإنہم، پس بے شک وہ غیر ملومین، اس معاملے میں ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ یعنی ایک جائز طریقے سے اگر کوئی وہ اپنی خواہش پوری کرتے ہیں تو فرمایا اس پہ کوئی ملامت نہیں ہے، اور ان پہ کوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے۔ لیکن جو ہے وہ ناجائز اپنے آپ کو جو ہے اپنی خواہشات کو پورا نہیں کرتے۔ اور آگے فرما دیا فمن ابتغا، پس وہ جو تلاش کرے گا، وراء ذالک، اس کے علاوہ، یعنی ان دو کے یعنی بیویوں اور باندیوں کے علاوہ اگر کوئی اور جگہ پہ اپنی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرے گا تو فرمایا فاولئک، پس وہی ہیں ہم جو کہ العادون، حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اور جو حد سے بڑھنے والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکتے، دنیا میں یا آخرت میں کہیں نہ کہیں ان کو عذاب ضرور جو ہے وہ پکڑ لے۔ نمبر 6، والذین ہم لاماناتہم، فرمایا کہ وہ اپنی جو امانتیں ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اگر کسی نے ان کے پاس امانت رکھی ہے تو اس کو صحیح سنبھال کے رکھتے ہیں، اس میں خیانت بالکل بھی نہیں کرتے، بلکہ عہدہ، منصب، ڈیوٹی یہ بھی ایک امانت ہے، تو اس کو بھی وہ صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، اس پہ ڈنڈی نہیں مارتے۔ یہ نہیں کہ بھئی وہ اپنا جو منصب عہدہ ہے جس سے اس کو تنخواہ مل رہی ہے، تنخواہ تو لے رہا ہے لیکن اس کا خیال ہی نہیں کر رہا، وہاں جا ہی نہیں رہا، ڈیوٹی نہیں کر رہا، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس عہدے کو بھی امانت سمجھ کے وہ ادا کر رہا ہے مکمل طور پر۔ نمبر 7، وعہدہم، اور اپنے عہد و پیمان کا بھی خیال رکھتے ہیں، وعہدہم راعون، اور اپنے عہد و پیمان کا بھی خیال رکھتے ہیں، یعنی اگر کسی سے وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کا بھی خیال رکھتے ہیں، وعدہ کر کے اس کے خلاف نہیں کرتے۔ ایسا نہیں کہ وعدہ کیا اور جناب سائڈ پہ ہو گئے، نہیں ایسا، بلکہ وعدہ کر کے اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی منافق کی کچھ نشانیاں بیان کی، ان میں سے ایک نشانی یہی بیان فرمائی آپ علیہ السلام نے کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا، اور جب کسی کے ساتھ وعدہ کرے گا تو وعدے کو پورا نہیں کرے گا۔ لیکن فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں، جو اپنی انسانیت کے لیول کو برقرار رکھنے والے ہیں، فرمایا وہ اپنی امانتوں کا بھی خیال رکھتے ہیں اور وہ اپنے عہد و پیمان کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ نمبر 8، والذین ہم بشہاداتہم قائمون، وہ جو کہ اپنی گواہیوں پہ قائم رہتے ہیں، یعنی گواہی جو ہے وہ سچی گواہی دیتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے نا وہ جھوٹی گواہی دیں اور کسی کا نقصان کریں، بلکہ وہ جھوٹی گواہی بالکل بھی نہیں دیتے۔ اگر کسی مقام پر گواہی دینی ہے تو سچی گواہی دیتے ہیں، صحیح گواہی دیتے ہیں۔ اور سورہ فرقان میں بھی یہی فرمایا والذین لا یشہدون الزور، فرمایا کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، بلکہ اگر گواہی دینی پڑتی ہے تو صحیح سچی گواہی دیتے ہیں، اور جھوٹی گواہیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس لیے کہ جھوٹی گواہی دے کے کسی کا نقصان کرنا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے۔ نمبر 9، والذین ہم علی صلاتہم، اور وہ جو اپنی نمازوں پر یحافظون، محافظت کرتے ہیں۔ پہلے تھا نا کہ وہ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، پہلی صفت، اور آخری صفت بیان کی کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنی نمازوں کو ان کے حقوق کی رعایت رکھ کے صحیح طریقے پہ ادا کرتے ہیں، ٹائم پہ۔ ایسا نہیں کہ بھئی ٹائم کا خیال نہ کیا، جب آیا پڑھ لی، اور اسی طرح نماز میں جب کھڑا ہو تو جلدی پڑھ کے چلا گیا، ایسا نہیں۔
بلکہ نماز کو ان کے تمام حقوق کی رعایت رکھ کے پڑھتے ہیں۔ آج کل بہت سارے لوگ بہت زیادہ غلطی اس چیز میں پائی جاتی ہیں، وہ سجدے سے اٹھتے ہیں، صحیح بیٹھتے ہی نہیں، پھر فوراً سجدہ، رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہی نہیں ہیں، پھر فوری طور پہ سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، یہ سیاہ ستہ میں بڑی مشہور حدیث ہے۔ تو ایک دیہاتی صحابی آئے، حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے آ کر اس طرح سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی جلدی۔ تو آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، بھائی جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ پھر وہ نماز پڑھ کے آیا، پھر آپ علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا، پھر وہ نماز پڑھ کے آیا، پھر یہی ارشاد فرمایا۔ پھر انہوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب، جو مجھے آتی تھی میں نے تو پڑھ لی ہے، اب مجھے آپ صحیح نماز سکھا دیں، میں کس طرح پڑھوں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مکمل طور پہ نماز کا طریقہ بتایا، خاص طور پہ کہ فرمایا جب آپ رکوع میں چلے جائیں تو جب بالکل آپ کی کمر سیدھی ہو جائے، اور پھر اس کے بعد آپ جب کھڑے ہوں تو بالکل جب سیدھے کھڑے ہوں تو پھر سجدے کی طرف جائیں، اور جب سجدے میں چلے جائیں تو اطمینان کے ساتھ سجدہ کریں، پھر سجدے سے اٹھ کر جب آپ صحیح طریقے سے بیٹھ جائیں، اپنے جوڑ بند سارے جگہ پہ آ جائے، پھر دوبارہ فرمایا کیا کریں؟ سجدہ کریں۔ تو اب دیکھیں کہ انہوں نے جلدی میں نماز پڑھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نماز ہی نہیں ہوئی، جا کے دوبارہ پڑھو۔ اس لیے اس چیز کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے مراد یہی ہے۔ اچھا، اب جن لوگوں میں یہ 9 صفتیں پائی جائیں گی، نمبر 1 ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، نمبر 2 اپنے مال میں انہوں نے غریبوں کا حق رکھا ہوا ہے ان کو دیتے ہیں، نمبر 3 قیامت پہ یقین رکھتے ہیں، نمبر 4 اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، نمبر 5 اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمبر 6 امانت میں خیانت نہیں کرتے، نمبر 7 وعدہ بھی پورا کرتے ہیں، اور نمبر 8 جھوٹی گواہی نہیں دیتے، سچی گواہی دیتے ہیں، اور نمبر 9 اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ تو ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں کہ باغات کے اندر، یعنی جنت میں اعلیٰ قسم کے باغات کے اندر مکرمون، ان کی آؤ بھگت ہوگی، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ مکرمون، اللہ کی طرف سے ان کا بہت بڑا زیادہ اکرام ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعامات کی وہاں بارش ہوگی۔ اللہ اکبر، مکرمون کا معنی کہ بڑی عزت کی جائے گی، ان کو بڑی عزت دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے کہ جن میں یہ 9 صفات ہوں گی۔ فرمایا قیامت میں جب اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ ان کے لیے کر دیں گے تو جنت میں لے جائیں گے، تو جنت میں ان کا بڑا ہی اعزاز و اکرام ہوگا۔ اور کتنا بڑا اکرام ہوگا؟ فرمایا جو چاہیں گے وہ ملے گا، جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ اور اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو تیار کر رکھی ہیں کہ جو کسی کے وہم و گمان بھی نہیں ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسی نعمتیں اللہ نے وہاں جنت میں تیار کی ہیں کہ دنیا میں نہ تو کسی کان نے وہ سنی، نہ آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کے دل میں ان کا کھٹکا پیدا ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سورہ سجدہ کی آیت پڑھ کے فرمایا کہ جس کا دل کرے تو یہ آیت پڑھ لے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ فرمایا کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کون سی آنکھوں کی ٹھنڈک آگے تیار کر رکھی۔ تو خیر، فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، کہ ایسے لوگوں کے جو ہے نا وہ جنت میں یعنی باغات میں ان کی عزت افزائی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا بڑا اعزاز و اکرام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔